بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کا دن، اور اس دن پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب ایک ایسے جلسے میں شریک تھے جو کشمیریوں کی طرف سے ایز سچ نہیں تھا، ان کی منتخب حکومت کی طرف سے نہیں تھا۔ وہاں یعنی کوٹلی آزاد کشمیر کے جو پی ٹی آئی کے ہیں بیرسٹر سلطان، انہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان کو وہاں پہ خطاب کی دعوت تھی، اور وزیر اعظم صاحب نے جا کے یہ ثابت کیا کہ وہ واقعی اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو بطور پاکستان کے وزیر اعظم کے آزاد کشمیر کی حکومت مدعو کرتی۔ روایت تو یہی رہی ہے کہ وہاں پہ پاکستان کی یا آزاد کشمیر کی منتخب حکومت ہے یا اسمبلی جو ہوتی ہے، وہاں پر وزیر اعظم پاکستان کو خطاب کے لیے بلایا جاتا ہے، اور وہ بطور پاکستان کے وزیر اعظم کے وہاں پر خطاب کرتے ہیں، کسی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے خطاب نہیں کرتے۔ یہ روایت رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے آج ساری باتیں کی، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مودی کو ہم نے یہ وہ۔ اپوزیشن کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیوں کی اپوزیشن ہے، یعنی وہ اپنی اپنی پارٹی کی پوزیشن میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں۔ ان کے اوپر ریاست پاکستان کی براہ راست کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اپوزیشن پالیٹکس کر سکتی ہے، لیکن وزیر اعظم نیشنل ایشوز کے اوپر کسی پارٹی کا سربراہ ہو کے وہ والی زبان بولے تو وہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ یہ کام جو ہوتا ہے وزیر اعظم کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ وہ پی ٹی آئی دا ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ ان کو ایک اس چیز کے اوپر لا کے بٹھا دیا گیا، اس کرسی کے اوپر جس کے وہ اہل نہیں تھے۔ یہ انہوں نے کئی بار ثابت کیا، آج پھر ثابت کرتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تقریر جاری تھی، بڑی خوبصورت تقریر اپنے والوں کہ جناب کے ہم نے کہا یہ ہے مودی، ان پہ الزام ہے نا کہ جی وہ مودی کے لیے دعائیں مانگتے تھے، ہاتھ چک چک کے وہ آئے تھے جناب وہ کشمیر کا شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ جو رکے ہوئے کام تھے معافی چاہتا ہوں، عمران خان صاحب کے دور میں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ پہلا کام کہ چناب فارمولہ پیش کیا تھا کس نے؟ پرویز مشرف صاحب نے، لیکن اس کو وہ رک گیا۔ اٹل بہاری واجپئی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ منظور نہیں، پتہ نہیں کوئی اسکیم نہ ہوئے نہ دی، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ یہ کام پاکستان کیوں کرے گا۔ بیسیکلی تو یہ تھا نا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے اگر پاکستان دے رہا ہے، ایسا نال کوئی گیم ہو رہی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا آنکھ ہماری آ کے یار مودی آیا تو کر لیں، وہ آیا، اس نے اسی فارمولے پہ عمل کر لیا، ہڑپ۔ تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، میں تو سفیر تھا اور سفارت کاری یہ بھول کے یہ صرف ترجمانوں کے اجلاس کیا کرتے تھے۔ بہرحال میں ادھر ادھر نہیں بات کرتا ان کی جو کارگزاری ہے سال بھر کی، میں صرف کشمیر تک بات کرتا ہوں، آج کے خطاب کی بات کرتا ہوں۔ خطاب کرتے ہوئے وہ انڈین وزیر اعظم کو لتاڑ رہے ہیں، انہوں نے پلوامہ کیا، انہوں نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا، پھر لائٹ جی گل کر رہے ہیں کہ یہ جناب آپ کو پتہ ہے میری درختوں کے ساتھ کیا مجھے لگاؤ ہے، انہوں نے ہمارے 2 درخت گرا دیے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کشمیر کا مسئلہ حل کرو۔ اچھا، لیکن ساتھ ہی اگلے کہہ دیا میں ہر کسی سے بات کر سکتا ہوں لیکن چور ڈاکوؤں سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ پھر اتنے پوزیشن میں لائے این آر او نہیں دوں گا، ہر کسی چوروں ڈاکو کو این آر او نہیں دے سکتا۔ او پائن، آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ پاکستان کی بات کرتے، آپ کو میسج بارڈر پار جاتا کہ یار یہ قوم اکٹھی ہے کشمیر کے ایشو کے اوپر، اور یہ قوم جو ہے وہ جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو سارے جو باہمی مفادات اور اختلافات ہوتے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور صرف کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ پہلی بار یہ ہے کہ یوم یکجہتی ہے کشمیر کے اوپر، ویسے اگر مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھے تو یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے ہر دفعہ یوم کشمیر منانا۔ ہم بطور قوم جو اگر دیکھیں، ہم نہیں صرف یہ کشمیر کے لیے کھلو جائیں، کشمیر کے لیے لمحے پہ جائیں، کشمیر کے لیے زنجیر بنا لیں، کشمیر کے لیے زنجیر کو توڑ لیں، کشمیر کے لیے آج ہریسہ کھا لو، کل سری پاوے کھا لو، پرسوں جڑا کچھ گشتابہ کھا لو، یہ یا پھر کسی دن دال چول کھا لو۔ تو کشمیریوں سے ہم اپنی محبت جو ہے وہ اسی طرح ہی نبھاتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نے کبھی کوئی کارروائی گروپ سے آگے نہیں ہم نکلے، لیکن کارروائی ہم ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ آنکھوں میں جو دھول ہم نے قوم کے آنکھوں میں جھونکنی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہے
یہ لوگ باہر کی دنیا کو پتہ ہے ہم کیا ہیں، لیکن ایسا وزیر اعظم ہمیں ملا ہے کہ یہ اس دن کھڑے ہو کے یعنی روایات سے ہٹ کے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم میں اختلاف ہے، اور مودی صاحب کام چک کے رکھو سی تے کٹھیاں ہونا ہی نہیں، میں تو انہوں نے کٹھیاں ہونے نہیں دینا۔ اور یہ آپ کو ٹیلنگز کے اسی فورم پر یہ آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ پاکستان کے 2 اہم ترین شخصیات گئی تھیں عمران خان صاحب کے پاس، یہ غالباً 24 دسمبر کی بات ہے یا 26، اب مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، 24 یا 26 ان دونوں میں سے ایک دن ہے، کیونکہ 25 کو تو وہ قائد اعظم ڈے تھا۔ تو ان میں انہوں نے بیٹھ کے کہا تھا، ایک بڑے صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب یہ جو پاکستان کے اداروں کو لپیٹنا شروع کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب نے، یہ پاکستان کے خلاف بات جاتی ہے۔ وہ ایک سیاسی آدمی ہیں اور وہ ان کو کہیں کہ وہ سیاست پہ بات کریں اور اس طرح بات نہ کریں کہ پاکستان کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے اور کل کلاں کو ہمیں کوئی ضرورت پڑے تو یہ قوم کسی ایشو کے اوپر کٹھی نہ ہونے جوگی رہے۔ تو یہ اتنا جو ہے وہ نفاق اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ جواب ہم نہیں دے سکتے، یہ جواب آپ نے دینا ہے، اور بطور وزیر اعظم یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ان کو انگیج کریں، کیونکہ پاکستان کے اوپر اس وقت جو مودی ہے اور بھی کچھ اس طرح کے ہمارے ایشو ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کل کلاں کو کوئی وقت آیا تو پھر یہ پولیٹیکل پارٹیاں انہی کے ذریعے قوم نے اپنا اکٹھے ہونا ہوتا ہے اور شو کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیاں ہی کسی عین موقع کے اوپر، خدا نخواستہ پلوامہ کا جب ایشو ہوا تھا تو آپ کو دیکھا نا پارلیمنٹ میں کس طرح یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے کہ جی یہ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہے، پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے، اور پاکستان کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سولیڈیرٹی شو کرنی ہوتی ہے، لیکن کل کلاں کو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ وہ وقت نہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں ہی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہ ہوں۔ تو آپ آگے بڑھیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جا کے ان کو پولیٹیکلی انگیج کریں اور انہیں بتائیں، انہیں سمجھائیں کہ آپ یہ جو حساس اداروں کے سربراہان کو اور پاکستان کی جو سلامتی سے متعلق شخصیات ہیں جن کی ذمہ داری ہے، میں سیدھی بات کروں تو جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض کے نام جب وہ لینا شروع ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں یہ میسج فوج کے اندر بھی غلط جاتا ہے اور پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر ان کے ورکروں کے بھی اندر غلط جاتا ہے، اور پھر یہ سرایت کر جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا شیخ مجیب صاحب جو تھے انہوں نے آخری وقت تک پاکستان سے رہدگی کے نعرہ نہیں لگایا تھا، وہ کون سا وہ تھا وہ والا آخری جلسہ، پلٹون گراؤنڈ، وہ اس طرح کر کے نام ہے، میں تھوڑا سا نام بھول رہا ہوں، میری یادداشت تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے، اس کی معافی۔ لیکن لوگ بفر گئے تھے، لوگوں نے سب وہ میں نے وہ سین دیکھا ہوا ہے، اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر لوگوں نے کیا ریئیکشن دیا تھا۔ اور وہ آخری وقت تک وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں ایوب خان کو کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے یعنی جو الیکشن ہوئے ہیں اس پر اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور ہمارے یہ کام کریں، ورنہ میں اپنے لوگوں کو میں کوئی گارنٹی کسی طرح قسم کی نہیں دے سکتا۔ تو پھر لوگوں نے ریئیکٹ کیا تھا، وہ تو جیل میں تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ بہرحال یہ سیاست کا ایک ہے، اور لوگ جو ہیں ان کے اندر اتنی نفرت نہیں پھیلنی چاہیے۔ تو لیکن عمران خان صاحب نے وہاں پہ بھی یہی جواب دیا تھا کہ یار کہ دیکھیں میں تو کسی بھی اسٹیج کے اوپر اور کسی بھی صورت میں بلیک میل نہیں ہوں گا، میں نے تو ان کو یہ چور ڈاکو ہیں میری نظر میں، پائن کیڑا چور تے کیڑا ڈاکو، یار آپ کو یہ گیم ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ بہرحال آج آپ نے اس کشمیر کے اندر کھڑے ہو کے وہی کام کر دیا جس سے آپ کو پاکستان کی اہم شخصیات نے آپ کو روکا تھا، اور پھر جب تب بھی آپ باز نہیں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی نا اسی قانون دس رہے ہیں کہ ہم نے پھر یہ ڈسٹنس شو کرنا ہے، ہم نے ان کو بتانا کہ ہمارا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ٹیلنگز آپ کو کئی دفعہ ٹیلنگز کے فورم پہ آپ کی یہ بات گوش گزار کی جا چکی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے آج پھر وہی کام کیتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیتا کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی ایشو آیا جو پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق ہوگا تو اتنے بھی لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جی تسی فوجاں آ گئیاں کوئی گل نہیں، لیکن میں این آر او نہیں دینا تانوں، تو میں سارا کچھ دے دیاں گا، لیکن نواز شریف نے تو زرداری نے این آر او نہیں دینا۔ تو یہ آج کی جو تقریر ہے یہ اپوزیشن نے تو جو کرنا تھا مظفر آباد میں انہوں نے تو کیا، ان کو تو چھوڑ دیں، لیکن وزیر اعظم کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور وزیر اعظم کی آج کی تقریر اپوزیشن نے سنی ہو یا نہ سنی ہو، کسی اور نے ضرور سنی ہوئے گی، اور اس نے سنی ہوگی جس نے ان کو اس کام سے منع کیا تھا کہ نفرتیں اتنی نہ بڑھائیں۔
تو مطلب یہ کہ سیاستدان ہیں آپ، اور سیاست جو ہے وہ کسی کو بند گلی میں دھکیلنے کا نام نہیں ہے اور کسی کو دیوار کے ساتھ لگانے کا نام نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے یہ حرکت فرمائی تھی، لیکن پھر انہوں نے کسی نے سمجھایا تو وہ اب نام نہیں لیتے، اگر آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے نوٹس کیا ہو۔ تو اب معاملات تھوڑے سے اور طرف چل نکلے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کی تقریر بھی جنہوں نے نوٹ کرنی ہے انہوں نے یہ فیصلہ یا وہ کہہ لیں کہ پھر وہ میرا خیال ہے کہ ان کو ایک، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک لاجیکل ایک ریزن آ گئی ان کے پاس کہ یار کہ انہیں ٹھیک نہیں ہونا، تو اس کہے ہوئے کو تھوڑا کہے ہوئے کو زیادہ سمجھیں اور جانیں اور اس کو خود ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اس تقریر کے مزید کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں عمران خان کے خلاف۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔